الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت اول کی اسلامیات پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے سیرت طیبہ۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر ہے 11، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ صفحہ نمبر ہے 24۔ بیٹا آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی دہرائی کریں گے۔ اس سبق کو پھر سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس سبق کا تعارف کر چکے ہیں، اس کے مشقی سوالات اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کی دہرائی کریں گے تاکہ بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی تاکہ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا آپ کو یہ اس سبق کا پتہ چلا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ سے کہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو آپ مجھے نام بتائیں، ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو ہمارے پیارے نبی کا نام آتا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ تو آپ کو پتہ ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ انہیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، انہوں نے اسلام کے اصولوں پر چلنے کا طریقہ سکھایا، نیک کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا اور لوگوں کو بھی سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، ہمیشہ سب کے ساتھ نرم لہجے میں بات فرماتے تھے۔ بیٹا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خود سے کوئی بات لوگوں سے نہیں کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ وہی پیغام دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اسلام کی دعوت دی اور جن جن کاموں کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی کام ان پر عمل کر کے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ انہوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ بیٹا اس سبق کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے، آج پھر میں نے آپ کو اس سبق کا تھوڑا تعارف کروا دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ورک شیٹ کی طرف جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ آپ نے اس ورک شیٹ کو بہت اچھے طریقے سے پور کرنا ہے۔ درست جوابات پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شہر میں یا مکہ شہر میں؟ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شہر میں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ احمد کس نے نام رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد نے
یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے؟ تو یہ نام کس نے رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تھا، کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو آپ کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ پہلے یا آخری؟ کون سے نبی ہیں؟ آخری، ٹھیک ہے، آپ آخری پہ دائرہ لگائیں گے۔ نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، کس نے پرورش کی تھی؟ حضرت ابو طالب نے یا ابو جہل نے؟ کس نے پرورش کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2، کالم ملائیں۔ کالم الف میں آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، آپ اس کو ملائیں گے حضرت عبداللہ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب، آپ نے اس کو نمبر 1 والے کے ساتھ ملانا ہے، ابو طالب۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، کون تھے دادا؟ حضرت عبد المطلب۔ یہ آپ نے کالم درست جوابات کے ساتھ ملانے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ورک شیٹ۔ بیٹا آج کا جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کے لیے ورک شیٹ بنائی ہے، درست جوابات پر دائرہ لگائیں اور کالم ملائیں، یہ آپ نے خوش خط کر کے پر کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے جو کام آپ کو ملا ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے مکمل کریں گے اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔